بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائک روف شاہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خیر کے کام کو آگے پھیلانے کا. یہ ویڈیو جو میں ابھی بنا رہا ہوں یہ مسلسل 3-4 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بنایا جائے کہ نہ بنایا جائے، کیونکہ اس میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ دراصل اس کا تاثر یہ بھی نکل سکتا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ نیکی کے کام کو آگے پھیلایا جائے، کیونکہ میں 3-4 دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے یا نہ بنائی جائے. لیکن آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے جن کا جو ہے نام و اعمال میں نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی. تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، ہماری اتنی نیکیاں کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ تمہاری نیکیاں اتنی نہیں تھی، لیکن تم نے جتنی بھی نیکیاں کی تم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، آگے پھیلایا، دوسروں کو بتایا. تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے اور شیئر کی جائے. دراصل بات یہ ہے کہ میرے ایک دو دوست جو ہے وہ نواب شاہ گئے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ جب ہم ہوٹل پر چائے پینے گئے ریسٹورنٹ پر، تو وہاں پر دیوار پر پرنٹنگ تھی کہ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ میں نے جب وہ پرنٹنگ دیکھی تو میں نے جو ہے یکدم مجھے درود شریف یاد آ گیا، تو میں نے درود شریف پڑھ لیا. جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے اس بات نے بڑا متاثر کیا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ صرف تھوڑا سا خرچہ کر کے مفت کی نیکیاں کما لیتے ہیں. تو کیوں نہ یہ کام کیا جائے. جب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ کیوں نہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، تو میرے دوستوں نے ماشاءاللہ مکمل کنٹریبیوشن، یعنی ہم نے ایک ٹیم ورک کے حوالے سے اکٹھے کام کیا اور ہم نے جو ہے وہ یہ پرنٹنگ بنوائی. دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے. میں نے آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا، ویسے یہ سندھی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ پرنٹنگ جو ہے اب اس پہ ہمارا خرچہ 3000 ہوا ہے، اور جس میں سے 100 کاپیز ہمیں جو ہیں وہ ملی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے. تو یہ جو ہے اب ہم ٹیم ورک میں کام کر کے یہ ہم باندی شہر میں لگائیں گے، جگہ جگہ جہاں پر دکان ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم نے اگر اس کو مضبوطی سے ہم نے دکانوں پر لگا لیا تو یہ بھی ایک مفت کی نیکیاں ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اکٹھے مل کر ایک کام نیکی کا کیا. اب کوئی بھی، کیونکہ ایک شہر ہے وہاں پر گاؤں کے لوگ آتے ہیں، جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے دکان پر اپنے کام سے آتے ہیں. اگر کسی ایک بندے نے بھی جو ہے وہ دکان پر یہ دیکھ کر درود شریف پڑھا تو لہٰذا اس کو تو نیکیاں ملیں گی، لیکن کیونکہ کنٹریبیوشن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری ہے تو ہمیں بھی مفت کی نیکیاں ملیں گی. اور جب تک یہ لگا رہے گا اور جب تک یہ لوگ پڑھتے رہیں گے تو لہٰذا ہمیں بھی اس کی مفت کی نیکیاں ملتی رہیں گی. تو یہ جو ہے ایسی کنٹریبیوشن میں ضرور حصہ لیا جائے، کیونکہ دیکھیں گروپ میں جو ہے جب دوست جاتے ہیں، دیکھیں ہم گروپ میں ریسٹورنٹ پر روٹی کھاتے ہیں تو اس میں بھی 6-7 ہزار بل آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے تو 3000 روپے کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ 500 یا 1000 کر کے آپ تھوڑی سی کنٹریبیوشن کر کے آپ ایسے کام کریں جو کہ آپ کو بعد میں مفت کی نیکیاں آپ کو ملتی رہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے آگے آسانی کا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے خیر کے کاموں میں جو ہے وہ ضرور حصہ لیں. اور بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہم تو ابھی اپنے والدین سے جو ہے وہ جیب خرچی لیتے ہیں، تو ہم مفت کی نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ کیا بلکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جس میں ہمارا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا. مثال آپ لے لیں کہ پرندوں کو پانی دینا، اس میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پرندوں کو پانی دے، اور لہٰذا جب وہ اسکول میں یا کہیں بھی ہوں گے لیکن جب وہ پانی انہوں نے رکھا ہوگا، پرندے پانی پئیں گے تو ان کو بھی مفت کی نیکیاں ملتی رہیں گی. اور سلام میں پہل کرنا بہت بڑی، اس سے بھی بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو راستہ بتانا یہ بہت بڑی، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو مفت کی نیکیاں بھی بہت ساری ہیں. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ جب اگر آپ نیکیاں کرنا چاہیں تو آپ بہت سی نیکیاں کر سکتے ہیں، فری کی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ نہیں کرتے. مجھے ایک اشعار بھی یاد آ گیا کہ جو آنا چاہو 1000 رستے، نہ آنا چاہو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم. کہ اس کا مقصد ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ضرور حصہ لیا جائے.
اور آخر میں پھر سے میں اس بات کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا یا بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو، لیکن ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر میری ویڈیو بنانے سے کسی ایک بندے کے ذہن میں یا دل میں خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہیے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی، کیونکہ میرا یوٹیوب چینل کا نام ہی ہے لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تو میری جو کوشش یہی رہتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور جو ہے جب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو مجھے بڑی امید ہے کہ لوگ پھر جو ہے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ خیر کے کام میں ضرور حصہ لیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ مہربانی، شکریہ۔